کہ شہباز شریف صاحب جب سے 24 نومبر کا دن گزرا ہے یا 26-27 نومبر، اس کے بعد سے وہ روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا، یہ انتشاری ہیں، یہ فسادی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ٹاسک فورس کی تشکیل۔ شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا لہجہ سنیں ان کا۔ جو جتھا یہاں پر آیا تھا ہر لحاظ سے وہ لیس ہو کے یہاں پر آئے، جو انہوں نے تباہی کی، گولیاں چلائیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر چیز کو تہ بالا کر دو، ہر چیز کو برباد کر دو۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، تخریب کاری کا ایک جتھا ہے۔ جتنے بھی تخریب کار ہیں ان سب کے خلاف FIRs کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو۔ کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے اور تخریب کاری کی اس پارٹی کے حوالے کرنا ہے، یا پھر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، سنوارنا ہے؟ ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ اب عمر ایوب صاحب نے بھی کہا نا KP میں گورنر راج قبول نہیں ہے، فائدہ ہوگا کیا؟ دیکھیے رانا صاحب جو ہے نا بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، بڑا سوچ کے وہ بات کرتے ہیں، بڑا ایکسپیرینس ان کا، میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ایک چیز پہ تھوڑا سی مختلف میری اپروچ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج نہیں لگانا چاہیے۔ جی ٹوٹلی اگری ود، میں بھی آپ کو آرگیومنٹ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بیوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں اگری کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار ہوں گی وہ، اچھا، ہاں، مگر وہ گرفتاری نہیں ہوگی، وہ کنارہ کشی ہوگی، کنارہ کشی بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ اس وقت بہت کنٹروورسی چل رہی ہے بشرا بیوی کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں بشرا بیوی ایک اثاثہ ہے ریاست کا، میرا تو یہ موقف ہے نا۔ وہ مسئلہ نہیں ہے ریاست کے لیے، وہ ایک اثاثہ ہے ان کا۔ اچھا، اب وہ کسی وقت تھوڑی سی اور بات بڑھے تو پھر میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں، مگر یہاں اسی بات کو چھوڑ دیں۔ یہاں بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، اس لیے I don't want to go into it۔ تو اس لیے دکھاوے کے لیے اریسٹ کی جائیں گی اوکے، اور ان کو الگ کر کے رکھا جائے گا تاکہ بات چیت ان کے ساتھ چل سکے، اور ان کی حیثیت جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دینا انہوں نے۔ اچھا، اٹس امپورٹنٹ فار دیم۔ بشرا بیوی کی اہمیت اینڈ گھنڈا پور کی اہمیت ان کے لیے، ریاست کے لیے بہت اہم ہے، اچھا، کیونکہ یہی ہیں جو کنٹرول کر سکتی ہیں کراؤڈز کو، اور یہی ہیں دو لوگ جو شاید خان صاحب کو سمجھا سکتے ہیں کچھ۔ میرا یہ موقف ہے کہ یہ اپنا کام کریں گے، اس لیے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے، مگر جب ان کے اوپر کوئی تنقید آتی ہے تو ان کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس لیے اگر بشرا بیوی کو وہ گرفتار نہیں کرتے تو بشرا بیوی ول ریمین ان دا نیوز، اور وہ نیوز جو ہے وہ کنٹروورشل ہے، کیونکہ اندر بھی تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے نا۔ جو لوگوں نے ریزائن دیا ہے انہوں نے تو اچھی خاصی باتیں کی ہیں نا بشرا بیوی کے ساتھ۔ PTI کے اندر جو وی لاگرز ہیں اور جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سلمان وغیرہ، دے آر گوئنگ، مطلب پڑ گئے ہیں، سارا بلیم بشرا بیوی کے سر ہے۔ اچھا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بشرا بیوی کو اس سب چیز سے باہر نکالا جائے، سائڈ لائن کر دیا جائے، ابھی چپ کر کے کہیں بٹھا دیا جائے تاکہ اور نہ کوئی بات آ جائے۔ جیسے وہ آؤٹ آف سائٹ ہوں گی، آؤٹ آف مائنڈ ہو جائیں گی، اینڈ دین PTI کین فوکس آن دا ریئل ایشوز۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بیوی کو ڈیٹین کر لیا جائے گا، اور ڈیٹین کر کے سائڈ پہ رکھ لیا جائے گا، اور ان کو اسی وقت نکالا جائے گا باہر اگین جب پھر ضرورت ہوگی ان کو۔ ٹھیک ہے، اور پابندی سے بھی آپ اتفاق نہیں ان کی بات سے کرتے ہیں؟ کون سی پابندی؟ کہ پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، اب یہ دو اہم باتیں، کیا یہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں؟ بلوچستان کی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ پابندی لگا دیں، بین کر دو PTI کا۔ میرا خیال پنجاب والوں نے بھی کوئی شاید اس پیش کی تھی قرارداد، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی پاس کر دیں گے، ہم اپنے KP کے اسمبلی کے اندر PPP اور PMLN کے خلاف کر دیں۔ تو دس نائدر ہے نو دیئر، یہ ڈرامہ بازی ہے، اوکے، دونوں طرف سے کچھ نہیں ہونا، کوئی بین وین نہیں کرنا۔ بین کے دو ایشوز ہوتے ہیں، ایک یہ بین کے ساتھ جو پاپولر سپورٹ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جی گراؤنڈ پہ موجود رہے۔ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ انہوں نے جو سمبل لے لیا تھا، کیا فرق پڑا اس کے ساتھ الیکشن میں؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک، یہی سوچا تھا نا، تو بین کرنے سے کیا ملے گا ان کو؟ کچھ نہیں ملے گا، یہ صرف دھمکی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ خود نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ گورنر رول نہیں لگے گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سنا ہے کہ کابینہ کے اندر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، جی، ہر ایک کا الگ الگ۔ میں آپ کو بتاؤں، لگا تو سکتے ہیں، بیوقوفی کر سکتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں لگے گا، کر سکتے ہیں، بٹ اس کے جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نقصان گنواتے ہیں آپ، تو بریک نہ لے لو، پھر اس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے، کہ ان کے فائدے کیا ہیں، اور میں بتاؤں گا ان کا نقصان کیا۔ کس کو ہوگا فائدہ گورنر راج سے، کس کو ہوگا نقصان؟ ایک بات شو میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ سٹ سب کوئکلی، گورنر راج سے کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، گورنر راج سے کیا کر لیں گے؟ میکسیمم یہی کر لیں گے نا، گورنر راج کنٹرول لے لیں گے، کہ
کنٹرول تو ہو گیا گورنر راج کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو چلیں پھر یہ ہوگا کہ اگر پھر کوئی کال آتی ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, تو ایڈمنسٹریشن نہیں ساتھ دے گی. اس دفعہ تو ساتھ دیا نا, گڈھا پور لے گیا, راستے کلیئر کر دیے, وہ سارا کوئی پیسے ویسے بھی لگا دیے. جی جی. تو یہی ہے کہ اگلی کال جو ہے وہ پھر اتنی کامیاب نہیں ہوگی جتنی ہے. ٹھیک, اور بہت سے لوگوں کو جیسے پنجاب میں روک لیا وہیں روک لیا جائے گا. اوکے ٹھیک ہے, مگر بس اس کا اور اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر اگر کال ہی نہیں آتی آگے تو پھر گورنر رول آنے کا فائدہ کیا؟ اگر عمران خان اب پھر کوئی کال نہیں دیتا جی جی کہ جی اب پکی کال, فائنل کال, اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں کسی قسم کے, تو پھر گورنر رول لگانے کا کیا فائدہ؟ اور نقصان اب میں بتا دوں. نقصان یہ ہے کہ جس قسم کا اس وقت موڈ ہے نا کے پی میں عوام کا, وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہے نا جی. نوجوان طبقے سارے ناراض ہیں, بدزن ہے. تو پھر اگر کوئی کال آتی ہے کہ کے پی کے اندر ہی گورنمنٹ کو ویل جام کر کے فارغ کر دیا جائے, اچھا, they'll succeed. کے پی کے اندر تو ریزسٹنس بہت ہو سکتی ہے نا, باہر تو نہیں جا رہے. اسٹرائکس, ساری بیوروکریسی جو ہے اٹس بیسکلی ویری پرو خان. تو بیوروکریسی کو آپ روک تو سکتے ہیں فرام جوائننگ دا لانگ مارچ, مگر بیوروکریسی کو کیسے روکیں گے فرام گو سلو؟ پولیس جو ہے وہ آرڈرز ہی نہیں فالو کرے گی جی, اور ہر روز اسٹرائکس ہوں گی, اور وہاں دھرنے ہوں گے, وہاں گورنر ہاؤس کے اوپر دھڑ ہوگا. تو کیا پھر یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ پھر وہاں گورنر ہاؤس کے اوپر ہوگا؟ اور جس کو تو گورنر ہی آئے گا نا پھر, جی زد میں آئیں گے. تو پھر گورنر ہاؤس کے اوپر 50,000 بندہ آ جائے گا, پھر کیا کریں گے؟ تو بیکاز وہاں تو نہیں روک سکتے نا. ٹھیک, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ گورنر رول از این آپشن. اوکے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر رول جو بھی یہ کر لیں عدلیہ کبھی چلنے نہیں دے گی. وہ چیلنج ہو جائے گا عدلیہ کے اندر, اور اٹ ول بی پارٹلی اے کانسٹیٹیوشنل میٹر اینڈ پارٹلی نان کانسٹیٹیوشنل. میرا خیال ہے وہ سسٹین نہیں ہو سکے گا. جو آپ دیکھ لیں پہلے بھی جب بھی گورنرز رول لگے ہیں پاکستان میں, عدلیہ کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز گورنرز رول از ناٹ گڈ. اور سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ اے رانگ تھنگ ٹو ڈو. اور آج کل پروونشل اٹانومی کے اوپر بہت زور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ نہیں کرے گی, بیکاز پیپلز پارٹی کو سارا وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آج یہ ادھر کر رہے ہیں ہمارے اوپر بھی کر سکتے ہیں. بیکاز انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں بہت پریشر تھا گورنر رول کا ان سندھ, اور یاد زرداری صاحب گرجے تھے جرنیلوں کے خلاف پر بھاگ گئے دبئی, جی اینٹ سے اینٹ بجانے والے, یاد ہے آپ؟ جی اچھی تو طرح. پیپلز پارٹی کبھی پروونشل اٹانومی کے خلاف سپورٹ نہیں کرے گی گورنمنٹ. جی وہ سپلٹ بھی دیکھا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر, منجھی ہوئی پارٹی آپ کو پتہ ہے سینئر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں گورنر رول نہیں لگے گا. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کو ڈیٹین کر لیا جائے گا اور الگ کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بیہائنڈ دا سینز مذاکرات, عمران خان آؤٹ آف ویکنس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف اسٹرینتھ. پہلے الٹا تھا, اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف ویکنس اینڈ عمران خان آؤٹ آف اسٹرینتھ. اور 24 نومبر کے بعد 5 سا پلٹ گیا, پاسا پڑ گیا, مگر راستہ وہی ہے. ٹھیک, اس لیے میں نے جو بات کہی تھی اباؤٹ خان صاحب کے ساتھ بات ہوگی, اور شاید خان صاحب 3-4 ماہ میں باہر آ جائے اور پارلیمنٹ کے اندر گیم شفٹ ہو جائے فرام دا اسٹریٹس. اوکے, لوگوں کو ابھی یہ بہت دور کی بات دکھائی دیتی ہے, لیکن 1 منٹ از لیفٹ. بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بات کہ بشرا بی بی یا علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کی بات کریں تو سمجھ آتی ہے, لیکن خاتون اول MNA ہے ہماری محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ اگر یہ کہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات کو سیریسلی لینا چاہیے, وہ بھی ایک انٹرنیشنل عربیہ کو, جی عمران خان صاحب کی بات کی انہوں نے. اچھا اب بات یہ ہے 1 منٹ ہے نا, تو پھر جلدی بات کرنا ہے. جی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا, جی پیپلز پارٹی کا ہی موقع, مگر پیپلز پارٹی میں بلاول نے نہیں کی, نہیں بلاول نے نہیں, زرداری صاحب نے نہیں کی, فرنٹ رینک پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں بات کی. جی آصفہ سے بات کروائی ہے. ٹھیک, کیوں آصفہ سے کیوں بات کرائی ہے؟ وہ اس لیے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی ہو جائے. اوکے, یہ پیپلز پارٹی اشارہ کر رہی ہے, جیسے پہلے بلاول نے بھی اشارے کیے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں ان کے ساتھ, ان کی پالیسیز کے ساتھ, اور ہم دے پروٹیسٹنگ. اوکے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اب آصفہ یہ زرداری صاحب کی لائن لے رہے ہیں, وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اکاموڈیشن کرنی ہے عمران خان کے, اچھا, تو پیپلز پارٹی از ریڈی ٹو میک اکاموڈیشن.
نون لیگ تو نہیں، بڑا مشکل ہوگا نا نون لیگ کے لیے تو. ظاہر ہے. مگر پیپلز پارٹی کے کیا ایشو ہے عمران خان کا؟ کوئی خاص ایشو تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کا.